الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس آیت میں اللہ نے روزے کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا ہے۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر فرض رہا، جس کا یہاں آیت میں ذکر ہے۔ البتہ تعداد کتنے رکھنا، کب رکھنا، اس میں اختلاف رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے اور ساتھ میں 10 محرم الحرام کا بھی رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پھر اگلی آیت بھی ہے کہ رمضان جب آئے تم اس کو پاؤ تو اس کے روزے رکھو۔ لیکن شروع اسلام میں جب یہ حکم اللہ نے روزے کی فرضیت کا نازل فرمایا تو تھوڑی سی یہ رخصت بھی دی تھی کہ جو طاقتور لوگ ہیں، چونکہ شروع میں 1 مہینے تک روزے رکھنا عربوں کے لیے ذرا مشکل تھا، اللہ نے یہ حکم شروع میں دے دیا کہ طاقت کے باوجود اگر روزے نہ رکھ سکو ففدیۃ طعام مسکین، 1 مہینے 1 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اگر طاقت کے باوجود روزے نہ رکھ سکو تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ شروع اسلام میں اللہ نے آسانی کے لیے تاکہ عادت پڑ جائے حکم دیا، اور پھر یہ حکم بعد میں جا کر خود ختم ہو گیا کہ آیت نمبر 186 کے اندر اللہ نے خود فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کو پائے گا اور صحیح سالم ہوگا تو اب اس کے لیے ہر حال میں روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ اسی طرح شروع اسلام کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کا عالم یہ تھا کہ آپ جس طرح دن میں روزے سے ہیں، کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، اسی طرح سے جماع نہیں کریں گے، اور رات میں بھی یہی حکم تھا کہ اگر آپ سو گئے تو سونے سے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر رات میں آپ سو گئے اور رات میں اگر آپ کی آنکھ کھلی تو اب آپ جماع نہیں کر سکتے،
اسی طرح سو گئے تو اب آپ کا روزہ شروع ہو گیا، اللہ نے بعد میں یہ حکم ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات میں تمہارے لیے حلال ہے رفث، بیوی کے قریب جانا، کھانا پینا، روزہ تو دن کا روزہ ہے۔ تو شروع اسلام میں کچھ احکام ہوا کرتے تھے، پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ اللہ پاک تبدیلیاں لایا کرتے تھے قوموں کے حالات کو دیکھ کر۔ تو یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے فرض کیے گئے، ایام معدودات، متعین دن کے تھوڑے سے روزے فرض کیے گئے۔ تم میں سے جو مریض ہو، مسافر ہو تو وہ بعد میں روزے رکھ لے، اور جو طاقت کے باوجود روزے نہ رکھ سکے تو اللہ نے فرمایا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن یہ مسکین کو کھانا کھلانا طاقت کے باوجود شروع میں جائز تھا، پھر یہ حکم بعد میں ختم کر دیا اللہ نے۔ آیت نمبر 186 میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ بہرحال فدیے کا حکم آج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو مریض ہوں، بیمار ہوں، اور ان کے لیے آج بھی حکم ہے کہ جو مسافر ہوں۔ اللہ نے خود یہاں بیان فرمایا کہ جو حالت سفر میں یا بیماری کے باوجود روزہ رکھ لے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مسافر اگر یہ سمجھتا ہے، اور مسافر اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے شرعی سفر کی مدت ہو، یعنی جو مدت بیان کی جاتی ہے وہ پائی جائے، اور 15 دن سے زیادہ کا سفر ہو تو اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مسافر روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے بعد میں روزہ رکھ لے، لیکن بہرحال رمضان کے روزے کی برکت نہیں پا سکتا اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو، یعنی مسافر روزہ رکھ لے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بیمار اگر بہت زیادہ بیمار نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے، ان کنتم، تو اللہ نے فرمایا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ بہرحال آج کی ان آیتوں میں اللہ نے روزے کی فرضیت بیان فرمائی، اور شروع میں کیا حکم تھا اس کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے سے انسان متقی بنتا ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر پیٹ کا معاملہ اس لیے ہے کہ ساری طاقت انسان کے جسم کو پیٹ سے پہنچتی ہے، تو کھانے پر بندش لگائی تاکہ شہوتیں پیٹ سے جو پیدا ہوتی ہیں اس پر روک لگ جائے۔ ایاما معدودات، یہ روزے جو فرض کیے گئے گنتی کے چند دن کے روزے ہیں۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ان گنتی کے چند دنوں کے اندر بھی پھر بھی اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو، سفر شرعی یعنی مدت سفر پائی جائے، مسافت سفر بھی ہو اور مدت سفر بھی ہو، یعنی 15 دن سے زائد کا ہو اور جو مقدار بیان کی جاتی ہے اس سے زائد ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہیں، تو یہ شروع اسلام میں حکم تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن فدیہ کسی نہ کسی درجے میں آج بھی ہے۔ وہ ہے بیماروں کے لیے، جو یا ایسا بیمار جو آئندہ جس کی صحت نہ ہونے کا یقین ہو، تو اس کے لیے فدیے کا حکم آج بھی ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی مسافر روزہ رکھ لے، بیمار روزہ رکھ لے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے، اگر تم یہ بات جان لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔